بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید، میں ہوں جواد ہمدانی۔ سیرت طیبہ کے مطالعے سے ہمیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اسلام نے خواتین کو کیا حقوق دیے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عورت کے حقوق کو کس طرح سے ایڈریس کیا گیا ہے۔ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ادا سائیں ظفر اللہ خان صاحب، خوش آمدید پروگرام میں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ کہا گیا کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک صفات جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، تمام امور میں آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ خواتین کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کے اسوہ حسنہ اور سیرت طیبہ میں ہمیں کیا چیزیں ملتی ہیں سیکھنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا انسانی معاشرہ طاقت کے گرد گھومتا ہے۔ جو ہماری تاریخ ہے، جس کو ہم تاریخ جانتے ہیں، لکھی ہوئی ہے یا زبانی آئی ہے، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ مرد چونکہ طاقتور ہے اس لیے وہ سارا نظام اپنی مرضی سے بناتا ہے، اور خواتین اس میں ایک ضمنی کردار کے طور پہ ہوتی ہیں۔ اس نے جو قوانین بنائے وہ مردوں کے حق میں، عورتوں کے خلاف، جو سماجی رویے ڈیولپ کیے وہ مردوں کے حق میں، عورتوں کے خلاف، خاندان کی اکائی کی تشکیل میں بھی اس نے زیر زبر کر دی، مرد کو زبر کی پوزیشن دے دی، عورت کو زیر کر دی، اور اس کو ایک روٹین کے طور پر انسانی دنیا کے سامنے وہ پیش کرنے لگا۔ یہ دنیا کے مصلحین کے لیے بڑا چیلنج تھا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کا شرف ہے، مرد کا نہیں ہے، اور انسان میں عورت اتنی ہی شامل ہے جتنا مرد ہے۔ تو یہ بہت کوششیں کی گئیں تاریخ انسانی میں، تمام مصلحین نے یہی کوشش کی، تمام انبیاء کرام نے یہی کوشش کی، تمام ادب عالیہ نے کوشش کی، اور بہت حد تک فلسفے نے بھی اس کی کوشش کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے میں تشریف لائے، ہمارے زمانے سے مراد یہ ہے کہ دین کا یہ زمانہ جو تسلسل قائم ہے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے تو تسلسل قائم ہے، تو یہ ہمارا زمانہ میں کہتا ہوں، کیونکہ تاریخ کے تناظر میں یہ 1000 سال 1500 سال کی حیثیت نہیں رہتی بعضوں کا۔ بالکل صحیح۔ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح کا واضح انقلاب لائے، ماضی سے تبدیلی لائے عورتوں کے حقوق، تعلیمات میں بھی اور ذاتی عمل میں بھی۔ تعلیمات میں آپ دیکھیے کہ عورت بنیادی طور پر ایک چیٹل تھی، ایک چیز تھی۔ میرے پاس 4 بکریاں اور میری 2 بیویاں، 6 ہو گئی، یہ ہمارا رویہ تھا انسان کا۔ خاتون کا پیدا ہونا نحوست کی علامت تھی، اس کو دفن کر دیتے تھے۔ یہ بہت عجیب و غریب رسم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کو چیلنج کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ کیا بات کرتے ہو تم، کیوں بچیوں کو مارتے ہو؟ یہ میدان محشر میں کھڑی ہوں گی، اللہ کے حضور سوال کریں گی کہ اے مولا ہمیں کس خوشی میں مارا گیا، کیا قصور تھا ہمارا؟ یہ کتنا ایک شاعرانہ قسم کا، ایک ڈرامائی قسم کا انداز قرآن پاک نے استعمال کیا ہے اس کو زور دینے کے لیے۔ تو یہ راستہ بند کیا آپ نے۔ خواتین کو جداد نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ خود جداد تھی، میں یہ نہیں ہو سکتا، خاتون کو ہم جداد دیں گے، ماں کو بھی دیں گے، بیوی کو دیں گے، بہن کو بھی دیں گے۔ خاتون امور سیاست میں تھی ہی نہیں کیونکہ وہ بدی کی علامت تھی نا۔ آپ فرمایا یہ کہاں نہیں ہو سکتا،
ہمارے ساتھ تو شریک رہے گی. عورت مرضی کی شادی نہیں کر سکتی تھی. وہ جانور اور بھینس کی طرح تھی نا. ان کی کیا ہوتی ہے عزت نفس, کیا ان کی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, ختیجہ مجھے پرپوز کرے گی میں قبول کروں گا. الٹ کیا نا, بی بی خدیجہ رضی اللہ امہات المومنین نے آپ کو پرپوز کیا. یعنی اس زمانے کی جو رسم و رواج تھی اس سے برعکس یہ بات بالکل تھی. بریک, انقلاب, تصور نہیں تھا. ابھی بھی نہیں ہے. آج بھی ہمارے روایتی ہمارے ہاں بہت آج بھی اگر خاتون یہ خواہش کا اظہار کر دیں تو شاید قتل کر دی جائے روایتی معاشروں میں. یہ اللہ کے نبی یا نے معیوب سمجھا جاتا ہے. جی اللہ کے نبی ڈولٹ کر دیا. فرمایا نہیں, وہ انسان ہے, جیسے مجھے حق ہے اس کو اتنا ہی حق ہے. انسان بنایا. ووٹ کا حق سوئٹزرلینڈ میں 1971 میں ملا ہے خاتون کو. ہمارے زمانے میں تو نبی نے بنا دیا, رائٹ دے دی. پوچھتی تھی, سوال کرتی تھی, کوشچن کرتی تھی خواتین. تعلیم کا حق, عورت کو آج بھی میرے خاندان کے لوگ بچپن میں خواتین کو پڑھانے کے خلاف تھے. وہ کہتے تھے یہ تو ناجائز ہے, اخلاق خراب ہو جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین درس میں بیٹھتی تھی. ایک دفعہ آ کے پوچھا, یا رسول اللہ ہمیں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو آپ ہمارے لیے دن ہی الگ کر دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کا ایک دن خواتین کو درس دینے کے لیے, تبلیغ کرنے کے لیے, تعلیم و تربیت کے لیے مختص کر رکھا تھا. لیکن اس بات کو ممانعت نہیں تھی کہ خواتین مردوں کے ساتھ بیٹھ کے اگر پڑھ وہ تو سکیں. درس میں آتی تھی, سنتی تھی, مسجد میں آتی تھی نا اس زمانے میں. لیکن اس زمانے میں خواتین مسجد میں آتی مسجد میں آتی تھی. حضور پاک ہماری فقہ کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے, ہماری فقہ کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خواتین مسجد میں آتی. یہ بعض کا ایک عمل ہے, وہ کبھی کریں گے. تو گویا نے آپ نے ان کی عبادات میں ان کو انسان مان لیا, سیاسی امور میں ان کو انسان مانا, موت و حیات میں ان کو انسان مانا, شادی بیاہ کے اصول میں ان کو انسان مانا, تعلیم میں ان کو انسان مانا. برابر بات حق ہے, عورت کا اپنا حق ہے. تو ہم اس بریف تعارف کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں جو بھی مروجہ تصورات تھے ان کا کلا کما کر کے خاتون کو ایسا ہی چیز بنائی جو انسان تھا. صحیح. اور انسان وہ اس کے تمام حقوق بھی ہیں اور فرائض بھی. مساوی حقوق کے ساتھ. حضرت خدیجہ کی زندگی اور خود پیغمبر گرامی اسلام کا آپ کے ساتھ جو رویہ تھا اس کی طرف آپ نے ایک ہلکا سا اشارہ بھی کیا. آپ کی زندگی کے مختلف مراحل میں اس عظیم خاتون کا ایک بہت ہی عظیم کردار رہا ہے. پیغمبر گرامی اسلام خود آپ کی شخصیت کو کیسے دیکھتے تھے؟ قربان جاؤ, عجیب خاتون تھی. آج سے 1400 سال پہلے مکہ کے ایک ویران علاقے میں آپ تاجر تھی, اچھی تاجر تھی, اور آج کی اصطلاح میں ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرتے. آپ کے تجارت کے قافلے شام میں جاتے تھے, عراق میں جاتے تھے, یمن میں جاتے تھے. اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلا کے کہا کہ اے نوجوان, آپ کی اچھی شہرت ہے, آپ میرے لیے کام کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تجارتی قافلے کے امین بن کر شام گئے. اب آپ دیکھ لیں, یہ آج بھی مشکل ہے. اور ایسی خاتون کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا اور تعلق وہیں سے بنا. ایک تو یہ. دوسری سنیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب ہوئی تو ہر حوالے سے حضرت خدیجہ کی عمر آپ سے بڑی تھی. اگرچہ یہ کہ حضور کی 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی 45 سال تھی, 40 یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اہل علم اس کو اعتراض, تھوڑا سا چند سالوں کا فرق. چلو ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام کاروبار کرنے کی اجازت دی آپ کو. بعد میں جب آپ کا انتقال ہو گیا بی بی صاحبہ کا, اماں صاحبہ کا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت اعلیٰ خاندان کی پڑھ لکھی خواتین سے بھی شادی کی.
وہ خواتین کہتی تھیں ہمیں ایک ہی خاتون پہ رشک آتا ہے، وہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اللہ کے نبی اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو نہیں بھولے۔ اچھا، آپ نے اشارہ بھی کیا آپ کی وفات کا، اور اس سال کو عام الحزن بھی کہا گیا چونکہ آپ کے چچا کا انتقال بھی اسی سال ہوا تھا، اور جن حالات میں ہوا تھا، شیب ابی طالب میں جو وقت گزارے، تو اس تمام مشکل ترین وقت میں حضرت خدیجہ کا کردار کیا تھا؟ ہاں، میں تھوڑا اجازت دے تو میں پہلے تو حضور کا جو چل رہا ہے نا، حضور نے کیسے ان کو دیکھا، ادھر میں ایک دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک روایت سنی اور پڑھی، مجھے اب یاد نہیں کہاں ہے، اب میں جو بھی عالم سن رہے ہوں ہمیں کبھی رہنمائی فرما دیں۔ کہتے ہیں کہ فتح مکہ ہوا، فتح مکہ ہوا، مشکل کام تھا، وہ بہت اعلیٰ کام تھا، نکال دیے گئے یہاں سے، بہت مشکل گزاری، پہلے تکلیفیں دیں، نکالے، پھر اس میں جگہ میں فتح ہو کے آئے، بڑی بات ہے۔ رات کو یہ مسئلہ پیش ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خیمہ کہاں لگائیں گے۔ میں نے سنا ہے علماء سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ کے گھر اور قبر قریب تھی، وہاں جا کے خیمہ لگایا۔ محبت اتنی تھی، اتنا احترام تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کو بہت عزت دیتے تھے، تکریم کرتے تھے، اور ان میں ذات میں بھی اپنا ایک بات تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جو عزت دی، ایک نمونہ ہے بی بی خدیجہ۔ آپ ادھر آ جائیں کہ بی بی خدیجہ نے کیا کیا، وہ بھی تو ایک کمال کی خاتون تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مالی معاونت نہ تھی، مالی معاونت وہ کرتی تھی، شادی ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا معاشی کاروبار میں شراکت اس طرح سے تھی کہ آپ کام کرتے تھے، وہ ایک فائدہ ہوا آپ کو، اور آپ کو ایک یکسوئی معاشی جد و جہد سے ملی، اور آپ نے مراقبہ اور یہ جو مشاہدات ہیں، یہ جو آپ نے غار حرا میں جا کے بیٹھنا ہے، یہ آپ کا حضرت خدیجہ کی جیسے ممکن ہو۔ اور جب آپ پہ وہی آئی، اگر وہ روایات صحیح ہیں تو آپ کو پریشانی ہوئی، حیرانی ہوئی، بعض علماء اس روایت کو نہیں مانتے، لیکن آپ کا ساتھ کس نے دیا؟ اگر یہ روایت صحیح ہے، گھر آپ تشریف لائے اور رازدان تھی، آپ اس سے راز کی بات کرتے تھے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، کوئی رسول تو تھے نہیں ابھی، اے محمد بن عبداللہ، آپ بہت بھلے آدمی ہیں، آپ غریبوں مسکینوں میں خیال کرتے ہیں، آپ کا رب آپ کو کہاں چھوڑے گا، ایک اچھی بات ہی ہوگی، دیکھو سہارا دے رہا ہوں۔ پھر جب وہ معاشی معاملات بہت بڑھ گئے، سارے خاندان نے آپ کا مقاطعہ بائیکاٹ کر دیا، ایک چھوٹی سی علاقہ ہے، وہ وادی سی ہے، شیب ابن طالب ہم نے دیکھی ہے بیت اللہ پاک کے مشرق میں، وہاں خاندان کو قید کر ایک حملت سے نکال دیا گیا، وہاں بٹھا دیا گیا۔ اس زمانے میں دو ہی لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے، ابو طالب حضور کے چچا، مولا علی کے ابا رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ، اور دوسری بی بی خدیجہ۔ یہ دو پلر تھے آپ کے، اور جب ان کا انتقال ہوا وقفے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ تھا، دکھ تھا، آپ تنہائی فیل کرتے تھے، اور خدیجہ کی جو جگہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، وہ زندگی بھر رہی، ختم نہیں ہو سکی، وہ عائشہ اور ماریہ قبطیہ اور صفیہ بیوی پوری نہیں کر سکتی۔ اچھا، ایک اہم بات یہ کہ آپ نے اپنے رویے سے، جس طرح سے آپ خواتین کے ساتھ پیش آتے تھے اور جو احترام اور مقام ان کو دیتے تھے، اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ہے، اور بنیادی طور پر چونکہ آپ کی ذات ہم نے کہا کہ اسوہ حسنہ ہے، تو اس سے مراد یہ کہ ہمیں عملی طور پر یہ سارے رویے اپنی زندگی میں اپنانے چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو آپ کا رویہ تھا کہ آپ جب تشریف لاتی ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر ان کو دیتے، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں۔ بی بی فاطمی سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نبی پاک سے تعلق بڑا خاص طرح کا تھا، ایک محبت اور ایک بہت زیادہ جذباتیت اور اس طرح کا رشتہ تھا، بہت محبت فرماتے تھے۔
ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ الفاظ ہیں، بدعۃ منی، الفاطمہ الفاظ ہیں۔ فاطمہ تو بدعۃ منی۔ ہاں جی، یہ بڑی بحث بات ہے۔ آپ بہت زیادہ آپ سے ایک ذاتی طرح کی جو محبت فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ کسی کے لیے اٹھتے نہیں تھے، بڑے تھے سب کا۔ ہاں جب معاشرتی طور پہ ضروری ہے مہمان آئے وہ تو اور بات ہے، روٹین میں نہیں اٹھتے تھے آپ، مقام بھی نہیں تھا آپ کا اٹھنے والا، تو لوگ اٹھتے تھے نا آپ کے لیے۔ بالکل صحیح۔ تو بی بی فاطمہ واحد انسان ہے اور واحد عورت ہے جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے۔ اگلی بات، کچھ قدم آگے بڑھتے تھے آپ کو ریسیو کرنے کے لیے، کھڑے نہیں رہتے تھے۔ یہ ایک الگ پہلو ہے، جب آپ کسی کے لیے آگے بڑھتے تو الگ پہلو ہے نا اس کا۔ پھر وہ آتی تھی تو آپ ان کو گلے لگاتے تھے، سر پہ چومتے تھے، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ آ کے اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے تھے۔ تو یہ ایک خاص عمل تھا جو اولاد کے لیے بھی تھا، بچی کے لیے بھی تھا۔ اولاد تو اپنی تھی لیکن اس زمانے میں اسی سے آپ آگ نکالیں نا، یہ کیوں اہم ہے، یہ کیوں پیار کرتے تھے، کیوں اہم؟ کیوں؟ ایک بدو تھا، اس نے آیات دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عورتوں کا ادب کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بچوں کا کرتے ہیں۔ تو پوچھا میرے تو 4-10 بچے ہیں، میں تو نہیں کرتا، آپ کیا کرتے ہیں؟ مطلب ہیومن شیولری کے خلاف تھا میرا زمانے میں، ہم تو بہادر جنگجو ہیں۔ آپ فرمایا ہے تو اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، اگر اللہ نے آپ کے دلوں میں محبت ڈال تو میں کیا کروں؟ بتایا یہ کہ بھائی میں تو بچوں سے خاص طور پہ فاطمہ سے پیار کروں گا۔ فاطمہ سے رشتہ آپ کا بہت ایک غیر معمولی تھا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، آپ چونکہ قانون کے بھی ایک ماہر ہیں اور جو فلسفی آف لا ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں، شریعت کے اوپر بھی آپ کی تعلیم مکمل ہے، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ خواتین کو جائیداد میں آدھا حق اسلام نے دیا ہے، اسی طرح ان کی گواہی کو بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ آدھی گواہی ہے، یہ معاملہ کیا ہے اور کیا اس سے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو اسلام کا ہم نقطہ نظر پیش کرتے ہیں اس پہ سوالیہ نشان نہیں؟ پہلی بات یہ کہ ایک آدمی فوت ہو جائے، اس کا 2 بچے ہیں اور ایک بیٹی ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کی جائیداد جو ہے 5 حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک حصہ بیٹی کو، 2 حصے لڑکے کو۔ یہ بنیادی مسئلہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رائٹ اس وقت تک پوری دنیا میں نہ تھا، خاتون کو جائیداد نہیں ملتی تھی، آدھی بھی نہیں، جو کہیں بھی نہیں۔ سرے سے انگلینڈ کے اندر، یورپ کے اندر پچھلے 100-150 سال تک ایک ہی اصول تھا، اس کو کہتے ہیں ڈاکٹرن آف پرائموجینیچر، پہلا بیٹا جائیداد لے گا، ختم، اور کسی کو نہیں آنے دیں گے۔ تو اتنا بڑا جو مروجہ اصول تھا اس کو آپ نے توڑ کر نہیں، ہم تو جائیداد دیں گے، چلو مان لیا آدھی دیں گے، اب آئے دوسری طرف آئے۔ جب یہ کہہ دیا کہ خاتون کا نان و نفقہ اور خرچہ مرد کے ذمے ہے، میری بیٹی ہے اس کو آدھی جائیداد مل گئی، آگے گئی، اب اس کو خرچہ، رہائش، ہر شے تو مرد کے ذمے ہے، اس کو تو ڈبل مل گئی، وہ تو اس کی مفت میں رہے گی نا، پاکٹ منی میں رہے گی، اصل تو اس کو خرچہ اس نے دینا ہے۔ یہ بھی تو ایک دیکھنے والی بات ہے، اس کو تو ایڈیشنل مل رہا ہے بغیر کسی کچھ کیے ہوئے۔ مطلب یہ مختلف ہے، لیکن ایک اور پہلو بھی ہے، یہ منیمم ہے۔ اچھا، آپ یہ اور بہت دے دیں۔ اہم بات ہے۔ ہاں، آپ اور دے دیں۔ لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا۔ نہیں، وہ والد کو حق حاصل ہے کہ وہ وراثت کر دیں۔ میرا اعلان ہے، میں سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میرا ایک بیٹا ایک میری بیٹی، میں تو برابر دوں گا۔ اب مجھے تو ممانعت نہیں کی گئی، مجھے تو حق دیا ہے اللہ پاک نے کہ میں وراثت کروں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ لوگ جو منیمم ہے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہی آخری ہے، نہیں، منیمم نہیں، مجھے حق یعنی اس حاصل سے ہے۔ کم نہیں دے سکتے۔ ہم نہیں، وہ تو مجبوری سے ملے گا نا، مجھے حق حاصل ہے کہ میں وراثت کروں۔ اب یہ ہمارے مسلمانوں کے فنی مسائل ہیں نا کہ وراثت کس کے حق میں ہوگی، کس کے حق میں نہیں ہوگی، کتنی ہوگی، اس کو فی الحال بھول جائیں، اصول تو طے ہے نا۔ وراثت آپ کر دیں، برابر میں نے کر دی ہے، لوگوں نے بہت کی، کر دیں، سب علماء کہیں گے ٹھیک ہے، کوئی عالم اس پہ اعتراض نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک منیمم چیزیں طے کرنی تھی جو دنیا میں تھی ہی نہیں۔
اور آج مغرب میں ابھی آئی ہے، یہ 1400 سال نہیں تھا، یہ 1300 سال. تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کہ خاتون کوئی عزت کی حفاظت بھی ہے، فری ویل بھی دی، شادی کی بھی دی، فیصلہ کرنے کی بھی دی، مالی طور پہ بھی دی، عزت بھی دی. یہ 3 بڑے رائٹس ہیں نا، جان، مال اور عزت، تینوں آپ نے طے کر دی. اور گواہی کے حوالے سے کیا کہیں؟ ہاں، گواہی کے بارے میں دیکھیے وہ بھی ہم سمجھتے نہیں نا باتیں. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب آپ مستقبل کا ادھار کا لین دین کرو تو گواہی بناؤ، اور 2 مرد نہیں تو ایک عورت، مرد نہیں ہے تو 2 عورتیں کر لیں، تاکہ اگر کوئی بھول جائے اس کو یاد کرا دے. دلا دے. بات یہ ہے اس زمانے میں عورت معاشی معاملات میں تھی ہی نہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ جب ایک آدمی معاشی معاملات میں نہ ہو، میری ماں آج بھی گنتی نہیں کر سکتی اس زمانے میں. اب اس کو مجبوری ہے، گواہی تو دلانی پڑے گی، بندہ نہیں ہے، کیا کریں گے؟ تو اس کو کہا کہ یار 2 ہو جائیں، کیونکہ وہ معاملات نہیں سمجھتی نا. بلکہ اس سے تو ان کی پارٹیسپیشن زیادہ ہو رہی ہے. پہلی بات وہ ہے کہ ان کی گواہی مان لی نا، پہلے تو تھی نہیں نا، مان لی. اور اس کی وجہ بتائی کہ ہم کیوں نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کاروبار میں نہیں ہے، یہ بھول جائیں گی. مثلا مجھے آپ ایسے کاروبار میں گواہی میں لے جائیں گے، مجھے نہیں سمجھ میں تو میں کیا کروں گا؟ میں یہی کروں گا. اب دیکھیں، جو خاتون نہیں بھولتی فضال کے طور پر، جو پڑھ لکھ گئی ہے، قرآن پاک کی یہ آیت ہی بتا رہی ہے کہ اس کی گواہی پوری ہوگی، کیسے وہ اس کو روکیں گے آپ؟ یہ تو ہم نے تھوڑی بعض اوقات زیادتی کر لی کہ حدود میں ہم نے تقسیم کر لی، ورنہ تو نہیں ہے. میں ایک اور بات کرتا ہوں خاص طور پہ سنی علماء سے. اب کہتا ہم تو ہر ایک، ہمارے سارے علماء بڑے ہیں، ہم تو طالب علم ہیں ان کے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قتل کا جو مطالبہ ہے قصاص کا، بہت اہم ہے ہماری تاریخ میں. اس کی گواہ تو ایک خاتون تھی، بی بی نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس کی ایک گواہی پہ ہم نے ایک اتنا بڑا مطالبہ کیا، ٹھیک کیا، میں نہیں کہتا غلط ہے، لیکن میرا سوال اس وقت یہ ہے کہ آپ نے خاتون کی گواہی کو اہمیت تو دی نا، اور آپ نے کہا گواہی ویلڈ ہے. تو گواہی جو ہے یہ ہم نے تو عورت کے اوپر اس کو کوئی، اس کی گواہی کو مانا، اور خاص حالات میں ہم نے، اچھا وہ بھی شرط علماء نے، پاکستان قانون میں ہمارے جو علماء ہیں پاکستان کے، جب ضیاء کے زمانے میں لا بدلا تھا تو وہاں تفریق کر دے گی صرف معاشی معاملات اور لین دین میں، چونکہ عورتیں وہاں مروج نہیں ہیں، گھروں میں بیٹھتی ہیں. ہماری بہنیں بہن ہماری نہیں ہے نا. لیکن جو خاتون اکاؤنٹنٹ ہے، جو بی کامرس ہے، اس کی گواہی اتنی ویلڈ ہوگی بلکہ مرد سے بہتر ہو جائے گی. اب میں حساب میں بولتا ہوں ایک خاتون چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جاتی ہے تو گواہی اس کی مانی جائے گی، میری مانی جائے گی. تو کیا ہمارا لا اس کو اکوموڈیٹ ہمارا لا یہی کرتا ہے. اچھا، ہمارا لا اس میں پرابلم نہیں ہے. وہ ایک رات لکھ دی، نہ لکھتے تو اچھا ہوتا، لکھ دیا، وہ خاص حالات تھے، لیکن انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھائی اصل میں گواہی کا اصول کیا ہوتا ہے. گواہی کا اصول یہ کہ جو آدمی بات سن کے سمجھ کے سوال سمجھ کے جواب دے دے، یہ اصول ہے. سیکشن 3 ہے نا ہمارے قانون شہادت کا، پوری دنیا میں ایک ہی ہے، اسلام میں بھی یہی ہے، ہر اس کی گواہی مانی جائے گی. تو اسلام نے تو اور لوگوں کو زیادہ پابندی لگائی ہے. جو عادل نہیں ہے، جو سچ نہیں بولتا، اس کی گواہی ہم ویسے نہیں لیتے. بالکل. جو خاتون پہ تہمت لگا دے، اس کی گواہی زندگی بھر ہم نہیں لیتے. تو یہ تھوڑا چیزوں کو نا ہم نے بھی ری انٹرپریٹ کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے درایت کے ساتھ. وقت کے ختم ہے، اگر آپ کو کوئی جملہ ہے تو ورنہ میں یہیں پہ بس میں تو یہ آخر میں یہ کہوں گا کہ دین مصطفیٰ نے رحمۃ اللہ العالمین نے عورت پہ رحمت کرتے ہوئے اس کو انسان سمجھا، مال میں، عزت میں، جان میں، اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ عورتیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہم جیسی ہی ہیں. اور غالباً یہ تحریک آپ نے جو کی اور عمل کیا، یہ اس وقت کے حقوق انسانی اور فیمنزم کی تحریک سے کم از کم 1300-1350 سال پہلے کیا، جب دنیا میں اس کا تصور تک نہ تھا. تو آپ اس معاملے میں واقعی انقلاب کے بانی ہیں. ظفر اللہ خان صاحب، بے انتہا شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا. اگلے پروگرام میں ہم ایک اور موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا، آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.